مسیح خداوند میں آپ سب کی خدمت میں سلام، اور میں پروفیسر عظیم ایف جے بائبل کالج میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا تھیولوجیکل ہے اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، وہ ہے کہ مسیحی تصور خدا کیا ہے۔ What is understanding of Christian God؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم تصور خدا کو، خدا کی ایگزسٹنس کو، خدا کے وجود کو سمجھیں گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف پورا نہیں ہوتا۔ دنیا میں ویسے تو بے شمار مذاہب ہیں، عقیدے ہیں، بلیفز ہیں، ہر ایک کی علم الہیات اپنی اپنی ہے۔ جب ہم تھیولوجی بولتے ہیں انگریزی میں، جو بیسیکلی یونانی کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، تھیوس کہتے ہیں خدا کو، لوگوس کہتے ہیں کلمہ یا ورڈز یا کلام، خدا کے بارے کلام، خدا کے بارے جاننا، خدا کے بارے بولنا، خدا کے بارے اپنا عقیدہ بیان کرنا، سب تھیولوجی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، جو بھی آپ کا بلیف ہے، کیا اس کی ڈائریکشن درست ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے۔ دنیا میں 3 مذاہب ہیں جو واحد خدا یا توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک ہے سب سے پہلا یہودیت۔ دنیا میں توحید پر ایمان رکھنے والا جو مذہب ہے سب سے پہلا وہ یہودیت ہے، جوش، جس کو مونو تھیاسٹکس بلیف کہتے ہیں، مین توحید پر ایمان رکھنے والا دین، ایک خدا پر ایمان رکھنے والا دین۔ یہودی جب تصور خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس میں کثرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایک خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے اندر کی کثرت پر یقین نہیں رکھتے۔ دوسرا بڑا دین یا مذہب مسیحت ہے۔ مسیحت بھی ایک ہی خدا پر ایمان رکھتی ہے، توحید پر ہی ایمان رکھتی ہے، لیکن مسیحی عقیدہ یہودی عقیدہ سے ہٹ کے ہم خدا کی ذات میں، جیسے کہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، بائبل مقدس اس عقیدے کی کے اوپر مہر ثبت کرتی ہے کہ ایک خدا کی ذات میں کثرت ہے۔ مسیحی بھی ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، توحید پر مسیحیت کا بھی ایمان ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ مسیحی عقیدہ جو بائبل مقدس کی کسوٹی پر ہے، اس کی ارکریزی پر ہے، جس میں خدا یا یہوے یا یہوہ خدا، الوہیم خدا، اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع کلمہ اور روح القدس کا ظہور، اس کے بارے بائبل مقدس میں جو درج کی گیا ہے کلام، اس کے مطابق جو توحید ہے اس میں کثرت ہے۔ وہ 3 ڈسٹنکٹیو، غیر منقسم، غیر تقسیم، لیکن اپنی الوہیت اور اپنی صفات میں ایک خدا ہے۔ یعنی خدا اپنی ذات میں
کثرت رکھتا ہے، شخصیات کی کثرت ہے، جس کو ہم خدا باپ کا ٹائٹل دیتے ہیں، کلمہ خدا بیٹا، اور روح القدس پرسن شخصیت کے طور پر بائبل میں درج ہے۔ تو مسیحی عقیدہ بنیاد ہماری توحید پر ہے، لیکن توحید میں کثرت ہے، اس لیے ہم تثلیث فض توحید بولتے ہیں۔ تثلیث یعنی جمع ہے، تین، 3 in 1 and 1 in 3. There is a unity in the Trinity and the Trinity is in the unity. جب تک آپ کا تصور ٹرینٹی پر کلیئر نہیں، نہ آپ دعا کر سکتے ہیں درست، نہ آپ پرستش کر سکتے ہیں درست، نہ آپ کلام سنا سکتے ہیں درست۔ اگر آپ تصور خدا جو مسیحی عقیدے کے مطابق ہے نہیں جانتے، آپ کی جو ڈائریکشن ہے عقیدے کی وہ بدل سکتی ہے، اور ہم اور چرچ اس کو ایسی ٹیچنگ جو تثلیث کے اگینسٹ ہے، مسیحی تصور خدا کے اگینسٹ ہے، اس کو ہیرسیز یا بدعت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جس بھی چرچ آپ جاتے ہیں، جہاں بھی آپ کی رفاقت ہے، جس بھی جگہ پر آپ کی رفاقت ہے، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا آپ کا چرچ ٹرینیٹیرین بلیف پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، جبکہ مسیحی عقیدہ تثلیث پر ایمان رکھنے کی وجہ سے تھوڑا سا منفرد ہے۔ میرے عزیزو، پہلے تو یہ پختہ ایمان رکھیں، ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، اور بائبل مقدس میں یہ ذکر ہے۔ استشنا کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی 35ویں آیت، The Book of Deuteronomy Chapter 4 verse 35 to 39، اس کے اندر اسرائیل کے بارے خدا کا کلام یہ ہے، یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے نہیں۔ یہودی دین بڑا پختہ ہے اس کے اوپر، ایک ہی خدا پر ایمان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے۔ اور یہ خصوصی طور پر 10 حکموں میں بھی آتا ہے، جس میں خدا نے ان کو منع کیا کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اس پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ جو ایک خدا ہے، اس کی جو تھیولوجیکل سمجھ ہے، الہیاتی سمجھ یا خدا کی ذات کا مکاشفہ، اس کا جاننا ضروری ہے۔ لفظ جو ایک ہے نیومرولوجی کے تحت یا علم التعداد کے تحت، دیکھیں متن جو ہے وہ عبرانی اور یونانی اور ارامی میں لکھے گئے، یہ جاننا ضروری ہے۔ بائبل مقدس ارامی میں لکھی گئی، یونانی میں لکھی گئی اور عبرانی میں لکھی گئی۔ زیادہ صحائف یا مینوسکرپٹس عربی عبرانی میں ہیں، یونانی میں ہیں، اور کچھ ارامی میں بھی ہیں۔ تو 3 زبانوں کا انفلوئنس ہے۔ اس لیے جب ہم متن کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ترجمے کے ساتھ ساتھ اصل میں جانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے عقیدے کو جس کا ہم دفاع کر رہے ہیں اس کو اوریجنل میں جا کے چیک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے ایمان اور اپنے دین کے بارے درست انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پائیں گے۔ ایک کا جو عدد ہماری اردو میں ہے، ایک کا مطلب ہے سنگل، اس میں کوئی کثرت نہیں ہوتی، ایک کا مطلب ایک ہے، یعنی اگر ہم ایک بول رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک ہے۔ لیکن جب آپ عبرانی کے لفظ ایک کی طرف جائیں گے تو عبرانی زبان میں ایک کے لیے 2 الفاظ ہیں، یاقیت، اخیت۔ یاقیت
ہیبریو ورڈ ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ ایک ہے، اور ایخید اس کا بھی مطلب ایک ہی ہے، یعنی عبرانی میں دو الگ الگ لفظ ہیں یا الفاظ ہیں، جبکہ اردو میں ترجمہ دونوں کے لیے ایک ہے۔ جبکہ اگر لفظ یقد یا یقید بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایبسولوٹ یونٹی، کوئی کثرت نہیں۔ اردو ترجمہ ایک ہی ہے لیکن کثرت نہیں ہے، جمع نہیں ہے، اس کا مطلب واحد ہے، وداؤٹ اینی پلورالٹی۔ اور اگر لفظ ایخید بولا جائے تو یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہے ایک، لیکن اندر سے ماہیت جو ہے وہ جمع ہے، وہ پلورل ہے۔ اور اگر اس کے لیے تلاوت استثنا کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا۔ استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت۔ استثنا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ ان کا کلمہ سمجھ لیں، یہ ان کی بنیادی دین کی اکائی سمجھیں۔ یہودی اس پر پختہ ایمان رکھتا ہے، بلکہ حکم تھا کہ یہ اپنی نسل کو ذہن نشیں کرانا ہے۔ سننا اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس لیے کہ ان کے ارد گرد بہت سارے دیوتاؤں کے تصورات موجود تھے، بہت سارے خداؤں کے تصورات موجود تھے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل مختلف خداؤں کے پیروکار بن جائیں اور دیوتاؤں کی طرف چلے جائیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ہیبریو کے اندر بڑا زوردار لفظ ترجمہ ہے، ہیبریو میں ہے شما یسرائیل یاہوے الوہیم یاہوے احد۔ احد، شما سن، یسرائیل اسرائیل، یاہوے الوہیم، یہوہ جو الوہیم ہے، الوہیم ایل اس کا سنگولر فارم ہے اور الوہیم پلورل ہے۔ خدا اپنے لیے نام بھی پلورل بولتا ہے، یاہوے الوہیم جو الوہیم ہے، جو یہوہ ہے، جو الوہیم بھی ہے، احد ہے یعنی اندر سے جمع ہے۔ احد کا مطلب ہے کمپاؤنڈ، پلورل، 1 multiply 1 multiply 1 is equal to 1. So 1 inside is plural. اس لیے تو یسوع مسیح جب یہودیوں پر متن کھولتا تھا، ٹیکسٹ کھولتا تھا،
تو وہ بڑے اپسٹ ہو جاتے تھے. یسوع ایسے ایسے جملے اور کلمات بولتا تھا جو ان کے عقیدے کے مطابق یا تو الوہیم بول سکتا ہے یا یاہوے بول سکتا ہے، ادونائی بول سکتا ہے، یہ نہیں بول سکتا. اس لیے وہ یسوع پر کفر کا دعویٰ لگاتے تھے اور یسوع مسیح کو کہتے تھے کہ تو کفر بولتا ہے کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو خدا کہنے کے برابر ہے. اور المسیح بولتے تھے کیونکہ یسوع مسیح خدا کا کلمہ مجسم ہو کر دنیا میں آیا تھا، خدا انسان بن گیا تھا اور ہمارے درمیان رہا. لفظ جو ایک ہے، سننا اسرائیل خداوند تمہارا خدا، خداوند تمہارا خدا، یہوے الوہیم، ایک لیکن جمع، ایک لیکن جمع خدا ہے. اب وہ جمع جو ہے وہ کیسے ہے؟ بائبل مقدس اس جمع کے اوپر اگر ہم پہلا یوحنا کا عام خط دیکھیں، پہلا یوحنا کا عام خط اور اس کا 5 باب اور 7 آیت، مقدس یوحنا اس کے اوپر بڑا کلیئر بتاتا ہے اور اس عقیدے کو بہت خوبصورتی سے کھولتا ہے. مقدس یوحنا یسوع مسیح کا وہ شاگرد تھا جس کو یسوع بڑا پیار کرتا تھا، جس پر بڑے بھید کھلے، جس نے خطوط لکھے، جس نے انجیل لکھی، جس نے مکاشفہ لکھا. پہلا یوحنا کا عام خط 5 باب اور 7 آیت، اردو ترجمہ تو خیر اتنا کلیئر اس پہ نہیں ہوتا، لیکن میں اردو ترجمہ بھی پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو ہیبری گریک ٹرانسلیشن بھی بتاتا ہوں. پہلا یوحنا کا عام خط 5 باب 7 آیت، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. یہ ہے ہمارا اردو ترجمہ. لیکن گریک ٹیکسٹ جو ہے بڑا کلیئر، بڑا واضح ہے. گریک میں ہے ہوٹی ٹریس. دیکھیں ہم پہ سوال ہوتا ہے کیا بائبل مقدس میں کہیں لفظ تثلیث آیا ہے؟ آیا ہے. ٹریس یونانی میں تثلیث کو کہتے ہیں، 3 کو کہتے ہیں. گریک میں ٹریاس لفظ ہے، لیٹن میں ٹریس، گریک میں ٹرینٹی انگریزی میں، تثلیث عربی میں ہے، بالکل ہے، یونا یوز کر رہے. ہوٹی ٹریس 3 ہیں، ایسینز، ہوئی مارٹوریونٹیس، مارٹوریا کہتے ہیں گواہی دینے والی، چشمدید گواہ، اسی سے لفظ مارٹر بھی نکلا ہے. 3 ہیں جو چشمدید گواہ ہیں. ان دا اورانوس، اورانوس آسمانوں میں، پلورل، آسمانوں میں 3 آسمان بائبل مقدس بیان کرتی ہے. زمین پہلا آسمان، سپیس دوسرا، اور ہیون جہاں خدا کی حضوری ہے وہ تیسرا آسمان. 3 ہیں جو آسمانوں میں چشمدید گواہ ہے. وہ کون ہے؟ پیٹر فادر کو کہتے ہیں، باپ کو. سو پہلا کون ہے؟ باپ، پرسنس. دوسرا ہالوگوس، کلمہ. تیسرا کھائے اینڈ ٹھو ہیگیون پھینوما. نیوما جو ہے یہ روح القدس کو کہتے ہیں. ہیگیون، نیوما، ہولی اسپرٹ. 3 ہیں جو آسمانوں میں چشمدید گواہ ہے. وہ ہے باپ اور بیٹا اور روح القدس. کھائے اوٹھائے، اور یہ تینوں ٹریس، تینوں ایسی ایک ہے، ایسی ایک، اور یہ تینوں ایک ہیں. میرا خیال ہے یہ از اے ویری بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ٹیکسٹ
اور دا ٹرینٹی، کہ مسیحی تصور خدا ایک خدا کی ذات میں کثرت ہے. خدا باپ پرسن ہے، خدا بیٹا پرسن ہے، خدا روح القدس پرسن ہے. لیکن یہ تین الگ ہونے کے باوجود اپنی ایسنس میں، اپنی شخصیت میں، لیکن اپنے ایسنس میں، اپنے جوہر میں ایک ہے. یعنی ایک خدا جمع کے باوجود اپنی یونٹی کے اندر ایک ہے. فنکشنز الگ الگ ہیں. کلمہ مجسم ہوتا ہے، باپ مجسم نہیں ہوا، کلمہ مجسم ہوتا ہے. روح القدس مجسم نہیں ہوا، کلمہ مجسم ہوا ہے. کلمہ انسان بنا ہے، باپ انسان نہیں بنا. لیکن کلمہ جو ہے اس کا جو الوہیت میں مقام ہے وہ مسلسل رہتا ہے. یہ مکاشفہ ہے، یہ بھید ہے، یہ مسٹری ہے. اپنے لاجک سے، اپنے فہم سے، اپنی عقل سے، اپنی آئیڈیالوجی سے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. آپ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. خدا کو اپنے علم سے جاننا مشکل ہے، نہیں جان سکتے. پطرس پر جب یہ مکاشفہ کھلا یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں، تو یسوع مسیح نے سوال کیا ان پر کہ میرے بارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی کہتا ہے ایلیا ہے، وہ آ گیا. کچھ کہتے ہیں یوحنا استباغی جس کو بادشاہ نے مروا دیا وہ ہو گیا. کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. مختلف سوچ ہے لوگوں کے اندر المسیح کی ذات کے بارے میں. تو یسوع مسیح نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ تو سارے چپ ہو گئے. لیکن پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. تو یسوع مسیح نے اس کو شاباش دی اور کہا تو مبارک ہے. یہ بات نہ تو لاجک سے آئی ہے، نہ فلسفے سے آئی ہے، نہ یہودی دین کی الہیاتی سوچ سے آئی ہے، بلکہ یہ بات تجھے آسمان سے تجھ پر ظاہر کی گئی ہے، رویل کی گئی ہے. تو اس کو کہنے کے اہل ٹھہرا. یو آر بلیسڈ. میرے عزیزو، جب تک یسوع مسیح کا شخصی تجربہ آپ کی زندگی میں نہیں، جب تک آپ یسوع کو جانتے نہیں، اس کی شخصیت کو نہیں جانتے، اس کے روح القدس کی شخصیت کو نہیں جانتے، آپ کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے. کیونکہ ہماری سوچ، ہمارا دماغ، ہمارا فہم، ہماری حکمت ناقص ہے. لیکن جب پاک روح اس کو کھول دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، تو ہم میرا خیال ہے مقدس یوحنا کی انجیل پر آرام سے ایمان لاتے ہیں. اس تعلیم کے اگینسٹ جو بھی عقیدہ آتا ہے وہ بدعت ہے اور وہ جھوٹی ہے. اس لیے میرے عزیزو، ایک تو تصور خدا کی جو بنیاد ہے کسی کی پرسنل سوچ پر نہیں ہے بلکہ بائبل مقدس پر ہے. آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، بلیو ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس حتمی ہے، انفالبل ہے، ہر قسم کی غلطی سے مبرہ ہے، اور یہ خدا کا الہام ہے. یہ بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے. خدا نے اس میں اپنے آپ کو ریویل کیا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے، کھولا ہے، مکاشفہ دیا ہے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. میرے عزیزو، آج میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا بلیف کیا ہے. رسولوں کا عقیدہ اسی پر فوکسڈ کرتا ہے. 325 میں جو ہمارا عقیدہ تھا فائنل کیا گیا، اسی لیے کیا گیا تاکہ بدعتوں کو جواب دیا جائے، سمجھا جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں میرے عقیدے میں تصور خدا کا ایمان کیا ہے. میرا ایمان ہے نیکسٹ میں اس کو آگے لے کے ہم چلیں گے اور مختلف اینگل سے آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا. کیا ہم اس کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میرے عزیزو، جب تک ہم خدا کو جانتے نہیں، لیکن چونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے 91 زبور میں، اس لیے میں بھی تجھے چھڑاؤں گا، سرفراز کروں گا، عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا، چونکہ تو نے میرا نام پہچانا ہے. پہچاننا، جاننا، انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ تعلیمی لیکچرز آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ دیں گے، آپ کو بائبل مقدس کی طرف لائیں گے، اس کی ریسرچ اور تعلیمی طور پر جاننے کی طرف لائیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں
कि if I am a Christian and I believe that God is the God of Trinity, what it means? Is it true or not true? Let's pray. आसमानी बाप, हम जानते हैं ये इंसानी फहम से, हिकमत से, दानिश से, इल्म से, फलसफे से, आइडियोलॉजी से, आइडियलिज्म से खुदावंद तुझे समझना नामुमकिन है। ये मुकाशफा है जो तेरे कलमे के वसीले से इंसान तक पहुंचा है। यीशु के नाम से हमारे ज़मीर की आंखें खुले, रोशन हो जाए, ताकि हम खुदावंद के बारे जान सकें, हम अपने ईमान को समझ सकें कि हमारा जो अकीदा है, हमारा जो खुदा है, जो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स का मुकाशफा है, वो क्या है। पाकरू टच कर, छू, बरकत दे अपने लोगों को, ताकि वो इस मुकाशफा को, इस भेद को जान सके और अपने ईमान में पुख्ता हो सके और जान सके कि हमारा तस्वर खुदा क्या है। हर ऐसी बिद्दत, हर ऐसी रॉन्ग टीचिंग जो हमारे ईमान के जहाज को गर्क करना चाहती है, यीशु के नाम से उसको कैंसिल करते हैं, ताकि खुदाबंद हम उन्हीं तालीमात पर यकीन रखें जो रसूलों से हम तक पहुंची है। हमें बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आप ज़रूर इसमें ग्रो करेंगे और अपने ईमान में पुख्ता होंगे। गॉड ब्लेस यू।